اور کہیں تمہارا دل کالا تو نہیں ہو گیا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری گلی میں کسی غریب باپ کی باحیا بیٹی کی عزت اور آبرو تیری وجہ سے خطرے میں ہو اور تجھے پرواہ ہی نہ ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا صبح سے لے کر شام تک کمزور سے کندھے کے اوپر بوریاں لاد لاد کر جس غریب باپ نے تجھے جوان کیا، اور میاں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ تیری وجہ سے اس غریب باپ کی عزت بھری پگڑی کسی کے پاؤں میں جا رہی ہو اور تجھے پرواہ ہی نہ ہو، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا جس غریب ماں نے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں کا خون نکال نکال کر تیری رگوں میں ڈالا اور تجھے کڑیل جوان کر دیا، خود کمزور سی ہو گئی، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ آج بھی وہ بڑی ماں ذلت اور غربت والا کچکول اپنے ہاتھوں میں لے کر گلی گلی در بدر دھکے کھا رہی ہو اور بھیک مانگ رہی ہو اور تجھے پرواہ ہی نہ ہو، میاں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ جوانوں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ناراض ہو اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہیں پرواہ ہی نہ ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا مسجدوں میں پڑی چٹائیاں تیری انتظار کر رہی ہو، الماریوں میں پڑے قرآن تیرے منتظر ہو اور تمہیں پرواہ ہی نہ ہو؟ میاں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا؟ جوانوں اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر جان لینا تمہارا دل سیاہ ہو گیا ہے، پھر جان لینا تمہارا دل کالا ہو گیا ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو۔ کتنوں کو ستا کر بھی اگر رات کو تم چین کی نیند سو جاتے ہو، کتنوں کو رلا کر بھی، کتنوں کو تڑپا کر بھی اگر رات کو تمہیں سکون کی نیند آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تمہارا دل کالا ہو گیا ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ تمہارا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ جوانوں تمہارا نازک دل جو ہے یہ سفید چادر کی طرح ہے، اسے دھبا نہ لگنے دینا، خدا نہ کرے اسے کالا دھبا لگ گیا تو پھر یاد رکھنا حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ جب حق اور باطل کی تمیز نہ رہی پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہو گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہو گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جو شخص گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، جو شخص گناہ کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے، پھر اس کے لیے کوئی بھی گناہ مشکل نہیں رہتا، وہ کر ہی ڈالتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح وہ احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ جب مومن گناہ کرتا ہے نا تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح وہ احد پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو، ابھی پہاڑ گرے گا اسے کچل ڈالے گا۔ لیکن جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑوں کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہو، اس نے ہاتھ ہلایا ہو، مکھی کو اڑا دیا ہو، یہ منافق کی حالت ہے۔ تو شبیر قمر بخاری یہ جو ہمارا کالا دل ہو گیا ہے، یہ جو سیاہی چڑھ گئی ہے ہمارے دل کے اوپر، اس کو ہم صاف کیسے کریں؟ جوانوں آؤ، اگر تم کالا دل صاف کرنا چاہتے ہو، سیاہ دل صاف کرنا چاہتے ہو، صاف و شفاف کرنا چاہتے ہو تو میرے کریم نبی کی ایک حدیث پہ عمل کر لو، انشاءاللہ تمہارا دل صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دل کالے ہو جائیں تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، اور دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی عظمت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے، وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔